جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے کا جو حقدار بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک دو باتوں کی وضاحت چاہتا ہوں۔ آج کل گمراہی کا دور ہے، فتنہ فساد بے حیائی کا دور ہے۔ ایک آدمی اس کو اپنا لیڈر بناتا ہے جس کا مذہب اسلام سے دور کا واسطہ بھی نہیں، جس کو کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، اپنے اندر محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمانوں کا اور ملک کا خیر خواہ بتاتا ہے۔ اس قسم کے بے حیائی کا اور اس قسم کے فتنہ فساد کا دور ہے۔ مسلمانوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، مجھے کس کی بات سننی چاہیے، کس کے پیچھے چلنا چاہیے، اور کس کی بات پر مجھے عمل کرنا چاہیے۔ میں ذاتی معلومات کے طور پر یہ جانتا ہوں، ہمارے اپنے معاشرے کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان گھرانے کے افراد جو ایک طرح سے دیندار طبقہ کہلاتا ہے، ان کے گھر کے افراد، ان کے بچے ان کو کس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے، کس طرح بے دین بنایا جا رہا ہے، دینداروں سے، دین سے کس طرح متنفر کرایا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں۔ میرا آپ سے، آپ کی پارٹی سے، کسی سیاسی پارٹی سے اگر کوئی دشمنی ہے تو صرف دین کی بنیاد پر ہے، ورنہ میرے کسی نے کوئی نقصان نہیں کیا ہے، نہ اس جماعت نے میرا کوئی نقصان کیا ہے، نہ مجھے کوئی دنیاوی اخروی نقصان پہنچایا ہے، نہ میرا مال کھایا ہے۔ لیکن میں جس مسند پر بیٹھا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں مسند نبوی پر بیٹھا ہوں، میری شرعی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اس سے آگاہ کروں، اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ ٹھنڈے دل سے میری باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی سے یہ ارادہ کریں کہ بھئی کہ اگر دین کی بات، حق کی بات کہے گا تو میں اس کو قبول بھی کروں گا، اس پر عمل بھی کروں گا۔ مجھ سے اگر کوئی ان باتوں میں اختلاف کرے گا تو مجھ سے نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی بات بھی اپنے باپ دادا کے متعلق نہیں کروں گا، اپنے گھر سے متعلق نہیں کروں گا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے متعلق بات کروں گا۔ ان کے جو نائبین ہیں، ان کے جو دین کے نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، ان کے حوالے سے بات کروں گا۔ بہت سارے لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو داڑھی والے ہیں، ہم تو تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں تو صدقہ خیرات تقسیم ہوتا ہے، ہم غریبوں کو راشن پہنچاتے ہیں، ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ہدایت، یہ گمراہی میں نے کسی کو نہیں دی ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں، اور وہی اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ میرے اور آپ کا کہنے سے، میرے اور آپ کے کسی کو منوانے سے، میرے اور آپ کے کسی جگہ اعلان کرنے سے نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کے لوگ مجھے اچھا سمجھیں، اگر اللہ کی نظر میں ایسا نہیں ہوں تو میرے پوری دنیا کے لوگوں کو مجھے اچھا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بے دینی، جہالت، دین سے دور کرنا، دینداروں سے دشمنی و نفرت پیدا کرنے کی سب سے پہلی صورت جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے، ایک نوجوان ہوگا یا ایک بوڑھا آدمی ہوگا یا کوئی بھی ہو، اس کو زندگی بھر میں ایک آدھ مرتبہ بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوگی، روڈوں پر بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں چائے پیے گا، گپے لگائے گا، سیاسی باتیں کرے گا، لیکن آدھا گھنٹہ مسجد میں آ کر نماز کی توفیق اسے نہیں ہوگی۔ جب وہ مسجد میں نہیں آئے گا تو عالم بھی نہیں جانے گا، دین کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب
اللہ کے رسول اللہ کے دین کو ذرہ بھی کچھ نہیں جانتا ہوگا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کتنے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے اسی عید کی گاہ میں عید کی نماز پڑھنے والے، جمعۃ الوداع پڑھنے والے، رمضان کے جمعے پڑھنے والے، ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، تمہارا اس پر کیا ایمان ہے، تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ یعقوب علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے گزرے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تورات کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن نے ان سب باتوں کو بیان کیا ہے، انبیاء کی شان بھی بیان کی ہے، انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کو بھی بیان کیا ہے، لیکن چونکہ ہم نہ مسجد جانتے ہیں، نہ مولانا جانتے ہیں، نہ مسجد کے اندر بیٹھنے والا درس دینے والے کو جانتے ہیں، ہمارا جانا ہی نہیں ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا مذہب، ہمارا دین کیا ہونا چاہیے۔ کاروبار کی ایک ایک بات ہم جانتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہندو بنیے سے بھی زیادہ جانتے ہیں، یہودی نسل سے بھی زیادہ جانتے ہیں، لیکن اگر نہیں جانتے تو اپنا دین نہیں جانتے، اپنی شریعت کے بنیادی ارکان ان سے اپنا تعارف، ان کا تعارف نہیں کرانا۔ اگر اس سے تمہارا تعلق نہیں ہوگا، اگر اس کو نہیں پہچانو گے، اسی نے تو تمہیں ماں باپ بتایا، اسی نے تو تمہیں خاندان بتایا، اسی نے تمہیں قرآن بتایا، اسی نے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اسی نے سب کچھ بتایا، آج تمہیں اس سے کاٹا جا رہا ہے، اس سے دور کیا جا رہا ہے، اس کی نفرت تمہارا دل میں بٹھائی جا رہی۔ نمبر 2، کچھ ایسے آپ کو ملیں گے جو مسجد میں بھی جاتے ہوں گے، کبھی کبھار نہیں بھی جاتے، اکثر و بیشتر جاتے ہوں گے، جمعے کی نماز، عیدین کی نمازیں پڑھتے ہوں گے، امام کو جانتے بھی ہوں گے، لیکن کبھی سلام کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوگی، ہاتھ ملا کر ان سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا، ان سے کوئی بات پوچھنا، شریعت کی معلومات حاصل کرنے کی ان کو کبھی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو موبائل سے دلچسپی ہے، اس کو کاروبار سے دلچسپی ہے، اس کو لڑکی سے عشق کرنے میں دلچسپی ہے، اس کو معاشرے کے اندر بدمعاشی کرنے سے دلچسپی ہے، موٹر سائیکل لے کر ایک نوجوان لڑکی کو پیچھے بٹھا کر گھمانا، اس سے تو دلچسپی ہے، لیکن مولوی سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھے، اس کے پاس بیٹھ کر کوئی دینی بات سیکھے، اس سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جب مر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مفتی محمد ضیاء الحق صاحب ہمارے قریبی نشتر بستی میں رہنے والے ہیں، انہوں نے خود اپنا واقعہ بتایا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک آدمی بس کا کنڈکٹر تھا، صدر کی آوازیں لگا رہا تھا، اتفاق سے اس کے پیچھے سے گاڑی نے مارا اور وہ بالکل آخری لمحات تھے، اس کے منہ سے یہ نکل رہا تھا صدر، اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ تمہاری حالت جس طرح ہوگی، جو تم اچھا زیادہ سے زیادہ اختیار کرو گے، تمہاری موت اسی حالت میں آئے گی۔ شراب کباب کی محفلوں میں جاؤ گے، سیاسی جلسوں میں جاؤ گے، برے لوگوں کو اپنا لیڈر بناؤ گے، لفنگے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے، تو تمہارا موت بھی اسی کے ساتھ آئے گی۔ تو دوسرا طبقہ یہ ہے جو دین سے بیزار ہے، عالم سے بیزار ہے، مسجد امام سے بیزار ہے، مفتی سے بیزار ہے، جو اس کی دینی رہنمائی کر سکتا ہے، اس سے کبھی زندگی بھر میں کبھی ہاتھ نہیں ملاتا، سلام نہیں کرتا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا، جیسے کیسے نماز پڑھے گا، جیسے کیسے استنجا کرے گا، جیسے کیسے ہو غسل کر لے گا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ بھئی کہ میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس بیٹھ کر اسے سیکھو تو صحیح، وہ دیندار سے تو نفرت کرتا ہے، کیسے اس کے پاس بیٹھے گا؟ میں نے ایک بہت معتبر عالم سے سنا ہے یہ بات، سب سے میں گزارش کرتا ہوں، بہت درمندانہ اپیل کرتا ہوں، غور سے سنیے گا، میرا آپ کا دین کا رشتہ ہے اور کوئی رشتہ نہیں ہے، میں اور آپ دینی اعتبار سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں،
اور کسی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. اور میرے اور آپ کا فائدہ دینی اعتبار سے مرنے کے بعد کام آئے گا، دنیا میں کسی کام نہیں. وہ عالم نے کہا کہ اپنے نوجوانوں کو، دینداروں کو علماء سے ہٹانا، دور کرنا، مسجد مدرسے سے دور کرنا، داڑھی والے سے، پگڑی والے سے اس کے دل میں نفرت بٹھانا، یہ سب سے پہلے اس ملک کے اندر، بر صغیر کے اندر قادیانیوں نے یہ آواز لگائی ہے، قادیانیوں نے یہ کوششیں کی ہے. آج بھی جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کا مذہب جا کر دیکھیں، ان کو ٹٹولیں، اس کے پیچھے قادیانی مذہب ہوگا. جو میرے اور آپ سے زیادہ، میرے اور آپ کے دین سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا دشمن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دشمن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کا دشمن ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک دیندار عالم سے، ایک متقی پرہیزگار آدمی سے اگر میں نفرت کرتا ہوں تو میں کوئی کمال نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی بڑا کام نہیں کر رہا ہوں، میں قادیانیوں کی حمایت اور ان کی تائید کر رہا ہوں. تیسرا طبقہ، ایک آدمی 5 وقت کا مسجد کا نمازی ہے، داڑھی والا بھی ہوگا، اسلامی لباس پہننے والا بھی ہوگا، سر پر ٹوپی بھی ہوگی، علماء کو اچھی نگاہ سے بھی دیکھتا ہوگا، لیکن کیا کرے گا؟ فلاں مولوی کے میں عزت نہیں کرتا، اس کو میں اچھا نہیں سمجھتا، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ سیاسی مولوی. پھر کیا کہیں گے؟ مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی، ابو بکر نے حکومت کی، عمر نے حکومت کی، عثمان نے حکومت کی، علی نے حکومت کی، یہ سب حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے. پوری کائنات میں ان جیسی حکومتیں، ان جیسی سیاست، ان جیسے کردار کوئی پیش نہیں کر سکتا. اور اللہ پاک نے ان کو حکومتیں دے کر، ان کو خلافت دے کر پوری کائنات کو بتایا ہے کہ میرے ماننے والے، دین پر چلنے والے، دین پر عمل کرنے والے جتنا اچھی حکومت چلا سکتے ہیں، جتنے اچھی سیاست کر سکتے ہیں، اور کوئی کائنات میں نہیں کر سکتا. آج سے 20 سال 50 سال پہلے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے، لیکن اب تو طالبان نے جو افغانستان میں ملا عمر کی سرکردگی میں جو حکومت قائم کی اور امن قائم کیا، اور بت پرستوں کو جو شکست دی، وہاں سے مار بھگایا، امن قائم کیا، دین کا بول بالا کیا، اس سے تو نصیحت پکڑو کہ بھئی کہ یہ لوگ مولوی ہیں، سارے پگڑی باندھنے والے ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے قمیص پہننے والے ہیں، اور ابھی فی الحال جن کی حکومت ہے اس سے بھی عبرت حاصل کرو. کوئی بھی داڑھی منڈا نہیں ہے، سارے کے سارے بڑے بڑے داڑھی والے ہیں، بڑے بڑے پگڑی والے ہیں. جب وہ انٹرویو دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کوئی شیخ الحدیث بیٹھا ہوا ہے، لگتا ہے کوئی بڑا حافظ عالم بیٹھا ہوا ہے، اور واقعی وہ ایسے ہیں بھی. قرآن کریم کی ایسی پیاری پیاری آیتیں وہ پڑھتے ہیں، ہمارے حکمران سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے حکمران ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. اب تو یہ بات نہیں کرو کہ مولوی سیاست نہیں کر سکتا. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے، بنی اسرائیل کے انبیاء نے سیاست کی ہے، حکومت کا نظام چلایا ہے. اسی طبقے میں سے ایک طبقہ وہ بھی ہے، اور سے سنیے، بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہے، اپنے امام سے بہت محبت کریں گے، بہت عزت سے ملیں گے. میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، جھک کر آپ سے سلام کریں گے، آپ کو تحفے تحائف بھی دیں گے، اچھے اچھے جوڑی بھی دیں گے، کبھی کبھار لفافہ بھی دیں گے. لیکن اگر میں ان سے یہ کہوں کہ یہ حکومت خراب ہے، اس نے آسیہ ملعونہ کو بڑے بہتر اور اچھے انداز میں اس کو سنبھال کر باہر ممالک کے حوالے کر دیا، تو بولیں کہ یہ مولوی سیاسی بن گیا. اگر میں یہ کہوں کہ یہ حکومت خراب ہے، اس نے قادیانیوں کو اپنا مشیر، اپنا وزیر بنایا ہے، تو میری بات ماننے کے بجائے، میری بات قبول کرنے کے بجائے وہ یہ کہیں گے کہ بھئی کہ مولوی سیاسی بن گیا ہے.
اگر میں یہ کہوں کہ بھئی کہ اس اسمبلی کے اندر ایک خاتون نے یہ بل پیش کیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور اسرائیل کے ساتھ معاہدات کیے جائیں، باقاعدہ اس نے یہ پیش کیا، اور یہ اس کے اپنا کام نہیں ہو سکتا بلکہ اپنے پارٹی کے سربراہوں سے، بڑوں سے اس نے مشورہ کیا ہوگا، پھر یہ بل پیش کیا ہوگا۔ وہ منظور ہوا یا نہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن اس پارٹی کے لوگوں نے کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، مخالفین نے اس کی تردید کی۔ اب ایک آدمی عیدگاہ میں آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، اس پارٹی کو، جس پارٹی کے اندر آسیہ ملعونہ کو رہائی دلائی گئی، اس پارٹی کے اندر جس کے اندر قادیانیوں کو عزت دی گئی، اس پارٹی کے اندر جس میں قادیانیوں کے لیے کرتارپور کا بارڈر کھولا گیا، اس پارٹی کے لیے، جس پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں باقاعدہ منصوبہ بنا کر، پلاننگ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں جا کر شور مچائیں گے، اور ان کو، جو ہمارے مخالفین ہیں، ان کو بدنام کریں گے۔ میں حیران ہوں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، میرے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کیسے پئیں گے؟ میں نے تو حدیث میں یہ پڑھا ہے، اگر ایک آدمی کل محشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا سمجھ کر اپنی طرف بلائیں گے، اس کو جام کوثر پیش کرنے لگیں گے، فرشتے ان کو پکڑ کر پیچھے دھکیلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیا یہ میرا امتی نہیں ہے؟ فرشتے بتائیں گے کہ ہاں یہ آپ کو امتی ہے، لیکن آپ کے دل میں انہوں نے بگاڑ پیدا کیا، بدعتیں پیدا کی، جو آپ نہیں کرتے تھے، آپ کے صحابہ نہیں کرتے تھے۔ اتنی سی بات پر اللہ پاک ان کو فرشتوں کے ذریعے اس کو پیچھے دھکیلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر ان کو نہیں ملے گا، شفاعت نہیں ملے گی۔ اور اگر کوئی قادیانی نواز ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہو اور ان کو اچھا سمجھتا ہو تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ میری باتیں آپ کو دل کو نہیں لگی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، بھائی میری گزارش یہ کہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو ہدایت نہیں دینی، ورنہ میں اتنی واضح بات کر رہا ہوں، اتنی موٹی بات کر رہا ہوں اور اتنی نمایاں بات کر رہا ہوں، کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، آج کل بہت سارے باتیں میڈیا پر واضح ہیں، سب کو پتہ ہے، سب کے سامنے ہے، اپنی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے کیا سے کیا کیا جا رہا ہے، دین کو روندا جا رہا ہے۔ میں ایک بات جانتا ہوں، آپ سب کو بتا رہا ہوں، غور سے سننا مسلمانوں، غور سے سنو، مسلمانوں نے جب تک دین پر عمل کیا اللہ کی مدد شامل حال رہی، مسلمان ہندو پر بھی، مسلمان یہودی پر بھی، مجوسی پر بھی غالب رہا ہے۔ مسلمان اگرچہ ظاہری طور پر شکست کھاتا ہے لیکن بالآخر کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔ احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کی موجودگی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن اس کا انجام بھی بالآخر مسلمانوں کے فتح کے ساتھ ہوا۔ ہر میدان میں، ہر مقام پر اللہ پاک اپنے بندوں کی، اپنے ماننے والوں کی مدد کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے رسول کے گستاخ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے بے ادبی کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے زور زور سے چیخنے چلانے والے ہوتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب انہی پر نازل نہیں ہوتا بلکہ پوری کائنات پر نازل ہوگا۔ وہ حرم نبوی کے امام اسی دن، جس دن یہ واقعہ ہوا، روضہ اقدس کے سامنے چیخے چلائے، وہ بار بار یہ آیت پڑھ رہا تھا، رو رہا تھا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اس سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، اس کو پتہ تھا کہ بھئی کیا اللہ کے رسول کے سامنے، چاہے وہ قبر میں، چاہے قبر سے باہر تھے، اپنی آواز کو بلند کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔
مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ بھئی کیا پڑا کہ نعرے بازی کرتے ہیں۔ میں تو سخت فتویٰ نہیں دیتا ہوں، اور نہ میں اتنا بڑا مفتی ہوں، نہ میرا اتنا بڑا کام ہے، میں تو اصلاح چاہتا ہوں۔ ہاں البتہ میں نے جامعہ بنور ٹاؤن کے امام صاحب حضرت مولانا طاہر حسن صاحب کا بیان میں نے سنا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی کہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا اور جنہوں نے بھی اس میں کوششیں کی اور اس میں محنت کیا، یعنی جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، ان کا ایمان بھی ختم ہے، ان کا نکاح بھی ختم ہے۔ اور چونکہ ان کو ایمان سے اور نکاح سے کوئی سروکار نہیں ہے، اگر وہ اپنا ایمان اور اپنے نکاح کی تجدید نہیں کریں گے، اس کے بعد جو اولاد ہوگی وہ سارے کے سارے حرامی ہوں گے۔ یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں شریعت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کسی بھی مفتی سے پوچھو، آپ کو یہ بتائے گا۔ ہاں اصلاح کے لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ خدا را اللہ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، اللہ کے پیاروں کے مقابلے میں کبھی بھی کسی پارٹی کسی تنظیم کا ساتھ نہیں دینا۔ حدیث میں بالکل واضح الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی ظالم کے ساتھ کسی پر ظلم کرنے کے لیے نکلا، اس کو پتہ تھا کہ یہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، شرعی احکامات کو رون ڈالنے والا ہے اور یہ غلط کر رہا ہے، پھر بھی اس کی حمایت کرتا ہے، تو وہ ظالم تو دین سے نکل چکا ہے پہلے ہی، یہ آدمی بھی دین سے نکلے گا جو اس کی حمایت کرے گا۔ میرے اور آپ کے دو رکعت نماز کی قبولیت، میرے آپ کے 30 روزوں کی قبولیت، تراویح کی نماز کی قبولیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے وہ قائم رکھا تو انشاءاللہ یہ سارے اعمال اللہ کے بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں، بہت اچھے سے اچھے درجے میں قبول ہوں گے۔ اور اگر ہم نے ان کی گستاخی کی یا گستاخی کرنے والوں کی حمایت کی یا اس پارٹی کو نہیں چھوڑا جو ایسے کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہیلے بہانے تلاش کیے، خدا کی قسم اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم روگردانی کرو گے، اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرو گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، تمہیں ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، دوسری قوم پیدا کرے جو اللہ کی عبادت کرنے والے۔ بہرحال میری گزارش ہے کہ بھئی کہ یہ عید کی نماز، یہ نمازیں، یہ سارے کے سارے عبادتیں، یہ سارے کے سارے روزے، یہ صدقۃ الفطر، یہ زکوٰۃ، یہ سب کچھ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میرا اور آپ کا ایک مقام، ایک مرتبہ ہونا چاہیے، ادب ان کے ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، تو تب یہ قابل قبول ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دے تو ہم اس کو قتل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر کہا صحابہ نے کہ آپ اجازت دے تو ہم ان کو قتل کریں، تیسری مرتبہ پھر کہا اگر آپ اجازت دے تو ہم ان کو قتل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں پہلی مرتبہ میں اس کی گردن اڑا دینی چاہیے تھی، اتنی دیر تک کیوں سوچتے رہے، اب تو میں نے معاف کر دیا، جانے دو اس کو۔ آپ کو میں اس کی بات بتا رہا ہوں جو رحمت للعالمین ہے، میں اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جس کے لیے اپنے کے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی بڑا ان کے دل میں بہت بڑی گنجائش تھی، نرم گوشہ رکھتے تھے، جنہوں نے آپ کے اوپر روشنی ڈالی، آپ کو گالیاں دی، جنہوں نے آپ کو بہت نقصان پہنچایا، فتح مکہ کے دن ان کو معاف کر دیا۔ ابن خطل ایک آدمی کا نام میں نے سنا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے دن وہ خلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رہا تھا، پریشان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابن خطل یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ کھڑا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہی اس کو قتل کرو، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہجو کرتا تھا،
گندے اشعار کہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کوئی معافی نہیں ہے۔ بہرحال بہت برا زمانہ ہے، آخر زمانہ ہے، اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، ایسے لوگوں سے دور رہیے جو آپ کے ایمان کے ڈاکہ ڈالنے والے، آپ کے ایمان پر شبخون مارنے والے، آپ کو دین سے دور کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔